ماہ رجب المرجب کے اندر جو نا جی، یہ بعض کہتے ہیں کہ 22 رجب کو جو کنڈے کیے جاتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں یا ان کے وصال کی خوشی میں کیے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے ایک مضمون تحریر کیا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کون سا ہے، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق کیونکہ ان کی نسبت سے کنڈے کیے جاتے۔ حضرت امام جعفر صادق کی ولادت سن 83 ہجری بروز پیر والے دن ہوئی جی، اور وصال ان کا 148 ہجری شوال المکرم میں ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ رجب شریف میں ان کا یوم وصال نہیں ہے، یوم وصال حضرت امیر معاویہ کا۔ اب اسی بات پر مصر ہو جانا کہ 22 رجب کو ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہے، یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بعضوں نے یکم رجب کو کہا کہ آپ کا یوم وصال ہے، بعضوں نے 15 کو کہا، بعضوں نے 22 کو کہا۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ عیسیٰ ثواب کی ہے اور اس میں کسی کو تکلیف نہیں، عیسیٰ ثواب ہے بھائی۔ ہاں، اس پر میں ایک دو علماء کی رائے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ علماء دیوبند با تحقیق غیر مقلدین بھی عیسیٰ ثواب کے قائل ہیں، اس بارے میں ان کا مسلک یہی ہے، زندہ مسلمانوں کی تمام عبادات اور جملہ نیک اعمال کا ثواب فوت شدگان مسلمان کو پہنچتا ہے۔ علماء دیوبند اور غیر مقلدین کے مشترکہ پیشوا شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ دعا کا فائدہ اور خیرات کا ثواب فوت شدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے۔ تذکیر الاخوان صفحہ نمبر 158، طبع میر محمد کراچی۔ مدرسہ دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب اپنی کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 34 طبع دیوبند میں لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا۔ ایک فوت شدہ عذاب میں گرفتار مسلمان عورت کی روح کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی بخشش فرما دی۔ تو اسی مضمون کو آگے لے کر میں چلتا ہوں جی۔ کنڈوں کے معاملے کے اندر بعض چیزیں لکڑہارے کی کہانی ہیں، یہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اور کہانیاں، بی بی کی کہانی، یہ چیزیں یہ منسوب کر دی گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کی جگہ پہ یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ رحمان شریف پڑھ لیں، قرآن پاک کا کوئی اور حصہ پڑھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کنڈے کے اندر ہی آپ نیاز دیں تو نیاز ہوگی، اگر آپ عام برتن میں نیاز دیں گے تو نیاز نہیں ہوگی۔ مقصد ہے ایصال ثواب، مقصد ہے ان کی ارواح کو ایصال کرنا، ثواب پہنچانا۔ زندہ کا عمل ان فوت شدگان کے لیے نفع دے رہا ہے، یہ دینا بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ قید کرنا کہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ہی یہ سارا کچھ مکمل ہو جائے، یہ بھی بے جا سختی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ صرف اس کو عورتیں ہی کھائیں، مرد نہیں کھا سکتے، یہ بھی بے جا قید ہے، اس میں بھی کوئی قید والی بات درست نہیں ہے۔ بیبیوں کی کہانی پڑھنا، لکڑہارے کی کہانی پڑھنا، اسی طرح اور غیر معروف روایتیں بیان کرنا کہ جو بندہ یہ اپنا عیسیٰ علیہ السلام کنڈے جو بندہ نہیں کرے گا وہ بندہ نقصان اٹھائے گا، جو کرے گا اس کو اتنے دنوں میں یہ فائدہ مل جائے گا، یہ فائدہ مل جائے گا، اور نہیں، یہ غلط باتیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ عیسیٰ ثواب ہے فوت شدگان کے لیے، اس کا ذکر ہمیں خود قرآن میں مل جاتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعا کر دیا کرو بھائی، اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت۔ الذین یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ جو لوگ تیرے سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیا کر، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تیرے پاس حیثیت ہے اس لیے ثواب کر دے، تیرے پاس حیثیت نہیں تو نہ کر۔ اگر کچھ دینے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، کھلانے کا تیرے پاس ہے، اگر حیثیت ہے تو ان کو کھلا دیا کر، اور اگر نہیں ہے تو بابا رہنے دے، تجھے کسی نے مجبور نہیں کیا۔ عیسیٰ ثواب کے لیے یہ پابندیاں کرنا یہ درست نہیں ہے،
نفس علیہ ثواب ہے، بالکل جائز ہے۔ صرف خواتین کا کھانا یہ بھی درست نہیں، سویرے سویرے کھانا یہ بھی درست نہیں، گھر میں بیٹھ کے کھانا یہ بھی درست نہیں، باہر بھی بھیجو۔ اگر اس طرح ہے یہ پابندیاں تو میلاد شریف کا تو پھر عورتوں کو کھانا ہی نہیں چاہیے، پھر مرد ہی مرد کھائیں۔ یہ ایسے ناجائز پابندیاں جو خرافات ہیں ان کو نکال دیا جائے، یہ نہیں کہ اس میں غلط چیز آ گئی تو یہ بات ہی ختم کر دو۔ آراس کے اندر عرس شریف جب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈھول بھی بج رہا ہے، ناچ بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، شور بھی مچا رہے ہیں، اللہ بھی مچا رہے ہیں، تو کیا عرس کرنا بند کر دیں؟ نہیں، عرس کرنا بند نہیں کرو، یہ گندے کام بند کر دو، ناچنا بند کر دو، ڈھول بجانا بند کر دو، ہلڑ بازی بند کر دو، چرس بھنگے پینا بند کر دو۔ یہ نہیں کہ اب وہاں پہ یہ ہو رہا ہے لہذا اس کو بند کر دو۔ لوگ جی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں تو لہذا قبروں پہ ہی نہیں جاؤ، اور نہیں، یہ گندے کام بند کرواؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کی سختی سے منع کیا ہے، کوئی بھی بندہ مزار شریف کے قریب نہ جائے، 6 فٹ پیچھے کھڑا ہو جائے، فاتح شریف پڑھے، دعا کرے، واپس آ جائے۔ ہمارے اہل سنت سے پوچھیں نا جی، جو غلط کام ہے اس کو نکالو، حلال کے اندر جو حرام شامل ہوا ہے اس حرام کو نکالا جائے، نہ کہ حرام کے خوف سے بندہ حلال بھی چھوڑ جائے۔ کوئی بھی بدعت اس وقت تک نہیں رائج ہوتی جب تک سنت نہ مٹ جائے۔ ننگے سر رہنا بدعت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ سر پہ ٹوپی رکھنے کی سنت کو، سنت سے ہمیں محروم کر دیا۔ اب کیا مطلب بندہ جو ہے اس کے کہ جناب یہ بندے ٹوپی نہیں پہنتے، یہ ٹوپی پہننے چھوڑ دے، اس بدعت کی وجہ سے سنت ہی چھوڑ دے؟ نہیں، یہ برا کام چھوڑ دے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب ہو۔